وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو اس ماہ مبارک کے نماز تراویح کے اندر دوسرے پارے کی تلاوت سننے اور نماز تراویح کو پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی ہے۔ ساتھیو، آج کے اس نماز تراویح کے اندر دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور سورہ بقرہ کی کچھ اہم فضیلت اور اس کی خوبیاں کل کے درس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا۔ آج اس کے جو اہم چھوٹے مختصر طور پر جو پوائنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے دیتا ہوں۔ آج کی اس تلاوت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوائنٹ یہ بیان فرمایا ہے، جیسے جو سربراہ بنو اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام، انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امامت اور اس منصب کی فرائض انجام دینے کی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اندر ایک توفیق دی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا تھا، اگر تم لوگ اس میں گڑبڑی کرو گے تو تمہارے اس منصب کو چھین لیا جائے گا، واپس لے لیا جائے گا۔ کیا کیا؟ معزول کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر اور پہلے کی کتابوں کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک ذمہ داری، ایک عہدہ اگر کسی کو ملتی ہے، ذمہ داری کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتی ہے، تو ایک امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگر اس امانت میں آدمی صحیح طور سے اس کو نہیں نبھایا تو اللہ رب العالمین اس کو چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آڑے ہاتھوں میں اشارے میں بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے تذکرہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کا ذکر فرمایا ہے۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح ہم لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم سب نے ابھی پڑھی، اور قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا بھی کی جاتی ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کر اس طرف ایسا ہو کر کے صرف امام کے سوا دوسرے دعا نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر اس طرف بیٹھے ہیں تو ایسے دعا کر رہے ہیں، اس طرف بیٹھے ہیں تو ایسے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو قبلہ کی طرف قبلہ رو ہو کر دعا کرنا
یہی بہتر چیز ہے۔ قبلہ کی طرف عام طور پر دیب بلغم نکال کر کے تھوکنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قبلہ کی طرف آدمی جب کسی کو دفن کرتا ہے، دفن کرنے کے بعد اس کے فیس کو قبلہ کی طرف جھکا دیتا ہے، یہ سب قبلہ ہے۔ قبلہ کی طرف عام طور پر جب آدمی جانور ذبح کرتا ہے، یہاں تک کہ مرغی ذبح کرتا ہے، قربانی کی جانوروں کو ذبح کرتا ہے، تو اس کا فیس قبلہ کی طرف کرتے ہیں، تو اسی کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ سارے عالم کے لوگ اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف رخ کر کے اور نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا ہے۔ کس چیز کا؟ مسجد اقصیٰ کا، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ جی یروشلم، فلسطین کے اندر ہے۔ پہلا قبلہ مسلمانوں کا ادھر ہی تھا۔ پہلا قبلہ کدھر تھا؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، جہاں آج اس کے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہودی بالکل ایک ٹانگ میں کھڑے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، جس کی تعمیر، جس کی توسیع حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لوگ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، اور ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 16 یا 17 ماہ تک اسی اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے گئے۔ لیکن آپ کی خواہش تھی، آپ کا ارادہ تھا کہ اس اقصیٰ کی طرف نہیں بلکہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، جس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تحویل قبلہ۔ قبلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل کر دیا، تبدیل کر دیا، اور آج جس طرف ہم لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، اس حرم کی طرف جہاں پر پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، جہاں پر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، اس طرف ہم لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ چلتے چلتے رب العالمین نے روزوں کا بھی ذکر فرمایا، روزوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی کچھ بنیادی قوانین کو بھی بیان فرمایا۔ روزے کے سلسلے میں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں آدمی روزہ رکھنا ہے، اس کو گنتی کرنا ہے۔ کوئی بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے ہیں، کتنے دن بیمار ہوئے، 1 2 3، اس کو بھی گننا ہے۔ اور جتنے بھی روزے آپ کی چھوٹ رہے ہیں، ماہ مبارک، ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد پھر رمضان آنے تک، یہ بیچ میں آدمی ان روزوں کو کیا کرے؟ رکھ لے، 1 2 3، لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کو تم تکمیل کر دو، مکمل کر دو تم اس کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسلمان ہونے کے لیے ایمان ہونا شرط بتایا ہے۔ بغیر ایمان کی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی غیر قوم کے آدمی پورے قرآن مجید سن لے، تراویح میں شریک ہو جائے،
بعض مسلمان کیا بولتے ہیں، ارے بھائی دیکھو کتنا اچھا ہے، بھائی دیکھو مسلمانوں سے اچھا ہے یہ، مسجد میں آتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے، مسلمانوں کی عید میں عیدگاہ میں آ کر کے عید الفطر پڑھ لیتا ہے، عید الاضحیٰ پڑھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی صفت ہے، لیکن اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ بغیر ایمان کی کوئی چیز قابل قبول نہیں، ایکسپٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا ایمان لانے کے بعد انسان کو دعا کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ دعا کرے۔ ہم اور آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، آدمی دعا کرتے رہتا، ہر 5 وقتہ نماز میں رات میں اٹھ کے کرتا ہے، افطاری کے وقت کرتا ہے، سحری کے وقت کرتا ہے، جب جب دل چاہتا ہے دعا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کل ملا کر کے پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی قسم کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ فلسطین کے بارے میں آپ کو کہاں ملے گا؟ صحیح واقعہ قرآن میں ملے گا آپ کو۔ نبیوں کے سلسلے میں آپ کو صحیح واقعہ کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا صحیح رخ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ قبلہ جو تحویل ہوئے ہیں وہ قرآن سے آپ کو ملے گا۔ تو گویا کہ یہ کل ملا کر کے مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جو نماز تراویح کے اندر آج کے اس پارے کو پڑھی گئی ہیں، تلاوت کی گئی ہیں، اس میں کئی قسم کی بنیادی اور چیدہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے جب ہم ان چیزوں کو مختصر طور پر شارٹلی اگر ہم پڑھیں گے تو بھی چند ہیڈ لائن کے طور پر بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جی۔ اور اس کو کہتے ہیں خلاصہ کلام۔ اس کو تفسیر نہیں کہتے، اس کو خلاصہ کلام کہتے ہیں۔ تفسیر کرنے کے لیے آپ رات بھر بیٹھیں گے۔ مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں، کتنی کتابوں میں، جلدوں میں لکھ دیے ہیں۔ اس لیے ایک پوائنٹ کے اوپر دوسرا پوائنٹ کے اوپر فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، اس کے بارے میں فلاں کا اقوال کیا ہے، فلاں کی دلیل کیا ہے، آدمی سن کر کے ان کا کان سن ہو جائے گا اور سمجھنا پھر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مختصر طور پر لب لباب، جس کو ملائی بولتے ہیں، جس کو مکھن بولتے ہیں جی، اور ملائی اس کے پیندے میں نہیں ہوتے ہیں، ملائی کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر ہوتے ہیں۔ ملائی کہاں پر ہوتے ہیں؟ اوپر ہوتے ہیں۔ دودھ کے ملائی پیندے میں ہوتے ہیں، دودھ کے اوپر، چائے کے ملائی اوپر، آئس کریم کھاتا آدمی، ملائی کیا اس کے نیچے ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر ڈالتے ہیں آئس کریم۔ تو اسی طریقے سے یہ ملائی ہے، لب لباب ہیں، خلاصہ کلام ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھنا اور جاننا بنیادی طور پر ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آئیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو قرآن مجید کی ان احکامات کے اوپر اور جو بھی آیات کی تلاوت کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے دلوں میں اس کی محبت، اس کی الفت اور اس کے جو لب لباب ہیں اپنے دلوں میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین یہ نماز تراویح کا دوسرا سلسلہ، دوسری سیڑھی ہم نے چڑھ لی ہے۔ کل انشاءاللہ تیسری سیڑھی چڑھنا ہے، تیسری سیڑھی کو طے کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ سارے کے سارے لوگ، وہ سارے کے سارے نوجوان، وہ سارے کے سارے دوست احباب اور خواتین مبارکباد کے لائق ہیں جس نے ایک پارے سن لیے، جس نے دوسرے پارے سن لیے اور تیسرے پارے کو سننے کے لیے اپنے دل میں زندہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے لگاؤ اور الفت اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا کے اندر عزت نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔